بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ السلام علیکم۔ آج 24 نومبر 2023 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں تخت قصور شہر پر حکومت کرنے کی سیاسی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے اور پی پی 176 قصور میں بڑے سیاسی اپ سیٹ کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اس حلقہ سے مسلسل 3 مرتبہ ایم پی اے منتخب ہونے والے حاجی محمد نعیم صفدر انصاری کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور یہ تمام تیاریاں مسلم لیگ نون ہی کر رہی ہے۔ اور اس مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے حاجی نعیم صفدر انصاری کے مقابلے میں ایک ایسا مضبوط امیدوار سامنے آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے حاجی نعیم صفدر انصاری کو ٹکٹ کے حصول کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کی ٹکٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے، ان کی سیاست کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ وہ مضبوط امیدوار کون ہے جس نے قصور شہر کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے؟ کیا سابق ایم این اے میاں وسیم اختر شیخ بھی ایم پی اے کے امیدوار بن چکے ہیں؟ کیا باپ اور بیٹا دونوں ایم پی اے اور ایم این اے کا الیکشن لڑ سکیں گے؟ کیا عوام الناس ان کے اس فیصلے کو قبول کریں گے؟ کیا باپ بیٹے دونوں کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر نعیم صفدر انصاری کی بجائے میاں وسیم اختر شیخ کو ایم پی اے کا ٹکٹ جاری کر دیا جاتا ہے تو پھر قصور شہر کی سب سے بڑی برادری انصاری برادری کہاں کھڑی ہے؟ کیا وہ کوئی ریاکشن شو کرے گی؟ کیا وہ کوئی مزاحمت کرے گی یا پھر وہ میاں وسیم اختر شیخ کا ساتھ دے گی؟ ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ہم آج کے اس ویلاگ میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، حاجی نعیم صفدر انصاری سال 2008 میں حادثاتی طور پر سیاست میں آئے۔ حادثاتی طور پر ہی ان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملا اور وہ ایم پی اے منتخب ہو گئے، اور یہ واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایم پی اے شپ ان کو پلیٹ میں رکھ کر مل گئی تھی، حالانکہ ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک موجود نہیں تھا اور نہ ہی ان کا کوئی سیاسی حلقہ احباب تھا۔ ان کی کامیابی صرف اور صرف شیر کے انتخابی نشان کی وجہ سے تھی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے 2013 اور 2018 کے انتخابات بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر بغیر محنت کیے اور بغیر کسی سیاسی توگ و دو کے بھاری اکثریت سے جیت لیے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قصور شہر مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے اور ضلع بھر میں سب سے زیادہ ووٹ مسلم لیگ نون کے امیدواران قومی اور صوبائی اسمبلی کو اسی حلقہ سے پڑتا ہے، اور اس طرح گزشتہ 3 الیکشنز جیتنے میں حاجی نعیم صفدر انصاری کو دوسرے حلقوں کے امیدواروں کے مقابلے میں بالکل بھی محنت نہیں کرنا پڑی اور ان کو ووٹ بھی سب سے زیادہ پڑا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان میں سیاسی پختگی دیکھنے میں نہیں آ سکی۔ پہلے دن سے ان کا عمومی رویہ سیاستدان کی بجائے ایک بیوروکریٹ، ایک سرکاری افسر جیسا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذاتی طور پر نعیم صفدر انصاری ایک شریف النفس، نمازی، پرہیزگار اور ایک بہترین انسان ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کی شخصیت میں سیاسی خوش اخلاقی اور ملنساری کا فقدان رہا۔ ان کو ذاتی طور پر جتنا اعلیٰ انسان قرار دیا جا سکتا ہے وہ اتنے ہی ناکام سیاستدان ثابت ہوئے ہیں۔ وہ اپنے حلقے کے عوام میں پذیرائی حاصل نہیں کر سکے، ان کے دل نہیں جیت سکے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دن بدن عوام سے دور ہوتے گئے۔ اہل قصور ان کے اس غیر سیاسی رویے سے سخت نالاں اور غیر مطمئن نظر آتے ہیں، اور وہ برملا اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی خامی کہ جس کی وجہ سے قصور کی عوام ان سے دور ہو گئی وہ یہ ہے کہ وہ گزشتہ پورے 5 سال حلقے سے غائب رہے، عوام سے دور رہے، غیر متحرک رہے، جس کی وجہ سے عوام ان سے سخت مایوسی اور بددلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اب
حاجی نعیم صفدر انصاری آئندہ الیکشن 2024 کے لیے بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے ایم پی اے کے امیدوار ہیں۔ اگر گزشتہ 3 انتخابات میں ان کی شاندار جیت اور حاصل کردہ ووٹوں سے ان کی کارکردگی کو چیک کیا جائے تو وہ ضلع قصور کے مسلم لیگ نون کے نمبر 1 امیدوار صوبائی اسمبلی ہیں اور تمام امیدواروں میں سے زیادہ ٹکٹ کے حقدار ہیں اور ان سے ٹکٹ چھن جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر گزشتہ 5 سال کے دوران ان کی عملی کارکردگی کو بنیاد بنایا جائے تو وہ ایک ناکام ترین امیدوار صوبائی اسمبلی ثابت ہو سکتے ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر اہل قصور چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ نعیم صفدر انصاری کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری نہ کیا جائے۔ اور آج بھی اگر ضلع قصور کے مسلم لیگ نون کے تمام امیدواران قومی اور صوبائی اسمبلی کی الیکشن کیمپین کا جائزہ لیا جائے تو سب سے سست اور غیر فعال انتخابی مہم حاجی نعیم صفدر انصاری کی نظر آئے گی۔ وہ آج بھی سیاسی عدم دلچسپی کا شکار نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سابقہ ادوار کی طرح آج بھی اپنے حلقے کے عوام الناس کی بجائے صرف اور صرف شیر پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، شروع دن سے سابق ایم پی اے نعیم صفدر انصاری اور سابق ایم این اے میاں وسیم اختر شیخ سعد وسیم شیخ کے درمیان سیاسی اختلافات موجود رہے، کبھی بھی دونوں ایک پیج پر نہیں رہے۔ اس کی وجہ سے ہر الیکشن میں ٹکٹ کے حصول کے حوالے سے متعدد امیدوار کھڑے کر کے نعیم صفدر انصاری کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جاتی رہی، جو کہ ہمیشہ ناکام ہوئی۔ لیکن اب باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ سابق ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ کے والد سابق ایم این اے میاں وسیم اختر شیخ، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور ڈویژن کے صدر بھی ہیں، وہ خود ایم پی اے کے امیدوار بن گئے ہیں اور انہوں نے ٹکٹ کے لیے باضابطہ طور پر اپلائی بھی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے قصور شہر کی سیاست میں حقیقی معنوں میں ہلچل مچ گئی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعیم صفدر انصاری کے مقابلے میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا مضبوط امیدوار آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی ٹکٹ اور سیاست دونوں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، کیونکہ نعیم صفدر انصاری کے مقابلے میں میاں وسیم اختر شیخ کو پارٹی قیادت سے سیاسی امور اور ذاتی تعلقات کے حوالے سے زیادہ مضبوط خیال کیا جاتا ہے، اور وسیم اختر شیخ کا امیدوار صوبائی اسمبلی بن جانا ہی نعیم صفدر انصاری کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ اور اگر میاں وسیم اختر شیخ کے سیاسی رویے اور سابقہ کارکردگی کی بات کی جائے تو ان کے ایم این اے شپ کے دونوں ادوار میں ان کی سیاسی کارکردگی کو قابل ستائش یا تسلی بخش قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ شاید وہ ایک کمزور ترین ایم این اے ثابت ہوئے تھے پورے ضلع بھر میں۔ انہوں نے اپنے دونوں ٹینیور میں اپنا موبائل فون ہی بند رکھا، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے سیاسی رویے، ان کی عاجزی، انکساری، خوش اخلاقی کی بات کی جائے تو وہ نعیم صفدر انصاری سے 1000 گنا بہتر ہے اور قابل تعریف ہے، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، وہ عوام کے درمیان موجود رہتے ہیں، کسی خوشی، غمی، شادی، فوتگی کو مس نہیں کرتے، لوگوں کو نظر آتے ہیں، لوگوں میں نظر آتے ہیں، عوام کی ہر تقریب، ہر دعوت میں بڑے ذوق شوق سے شریک ہوتے ہیں، جس کو عوام الناس بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس طرح نعیم صفدر انصاری کے روکھے رویے سے اکتائے ہوئے لوگ وسیم اختر شیخ کو ٹکٹ ملنے پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بھی کئی ایک مثبت اور منفی پہلو ہو سکتے ہیں۔ اہل قصور کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شیخ برادری، جو کہ بہت چھوٹی سی برادری ہے، اس سے تعلق رکھنے والے وسیم اختر شیخ اور سعد وسیم شیخ باپ بیٹے دونوں ایم پی اے ایم این اے بن جائیں، کیا قصور میں کسی اور برادری کا امیدوار نہیں بن سکتا؟ کیا صرف شیخ برادری اور باپ بیٹے میاں وسیم اختر شیخ اور سعد وسیم شیخ کا ہی حق ہے کہ وہ ایم پی اے ایم این اے بن جائیں؟ اس سے سیاسی اجارہ داری کا بھی تاثر قائم ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ انصاری برادری، جو کہ قصور کی سب سے بڑی برادری ہے، جس کو کسی بھی امیدوار کی کامیابی میں ایک اہم کردار سمجھا جا سکتا ہے، اس برادری میں ریاکشن پیدا ہو سکتا ہے،
شیخ برادری سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے ایم این اے کے باپ بیٹے امیدوار کی مخالفت میں انصاری برادری اکٹھا ہو سکتی ہے، آپس میں اتحاد کر سکتی ہے اور دونوں باپ بیٹوں کو الیکشن میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، اگر گزشتہ 3 انتخابات شاندار طریقے سے جیتنے اور ان انتخابات میں اتنی کثیر تعداد میں ووٹ حاصل کرنے کے حوالے سے حاجی نعیم صفدر انصاری کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا تو پھر ہر حال میں، ہر قیمت پر، ہر صورت میں ٹکٹ انہی کو ملے گا۔ یہ ایسا ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی اور امیدوار کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے۔ لیکن اگر ان کی گزشتہ 5 سال کی ناقص ترین کارکردگی کو سامنے رکھا گیا اور پھر شیخ برادران نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال بھی کر لیا اور کوئی تگڑی سفارش بھی کروا لی تو پھر یہ ممکن ہے کہ یہ ٹکٹ میاں وسیم اختر شیخ کو جاری کر دیا جائے گا۔ اور اگر میاں وسیم اختر شیخ کو ٹکٹ نہ بھی ملے تو اس سے کم یہ فرق ضرور پڑ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ حاجی نعیم صفدر انصاری کا اس مرتبہ سیاسی قبلہ درست ہو جائے اور وہ صرف اور صرف شیر پر انحصار کرنے کی بجائے عوام الناس کے ساتھ رابطہ کرنے اور ان کے ساتھ میل جول کی ضرورت محسوس کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔